الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل احادیث میں سے خصوصیت کے ساتھ اس میں سپلیکیشنز کا آپشن ہوتا ہے اسی اسلام 360 کی ایپ میں، تو اس سے ہم سپلیکیشنز یعنی کچھ دعائیں وغیرہ ہیں وہ ہم اس میں سے آج پڑھیں گے، کچھ خصوصیت کے ساتھ کچھ اذکار ہیں تاکہ ہم ان اذکار کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ 100 مرتبہ کیا کہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی یہ عمل اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے اگر جو ہے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ عادت بنا لیں اپنی، صبح شام پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی دن بھر کے گناہ ہیں ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یعنی 100 دفعہ۔ حدیث صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 6842۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پاک ہے اللہ عظمتوں والا اپنی تعریف کے ساتھ۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں انتہائی وزنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو از حد محبوب ہیں، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ تو ابھی ہم نے 3 کلمات سیکھے ہیں، آگے بھی پڑھتے ہیں، پہلے ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا آسان سا کلمہ تھا، 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کے دن بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آسان سا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک دفعہ کہنے سے جو ہے جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا، تو جتنی بار کہتے جائیں گے ہمارے باغات بنتے جائیں گے۔ اور اس سے آگے کیا ہے؟ یہ کلمات ہیں جو کہ زبان پہ تو بہت ہلکے ہیں لیکن جب عمل میں ہمارے تولے جائیں گے تو یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے، یعنی اللہ ان کا وزن بہت بڑھا دے گا۔ یعنی ہلکا سا عمل ہے لیکن اللہ ان کا اجر بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور یہ اللہ کو بہت محبوب بھی ہیں۔ وہ کیا کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو کلمات کو یاد رکھ کے ساتھ ساتھ ذہن میں ترجمہ بھی پڑھتے جائیں گے تو تب زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے آپ ذہن میں پڑھیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ذہن میں یہ ساتھ ریپیٹ بھی کرتے رہیں۔ تو یہ کلمات وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کو ہر چیز سے بڑھ کے محبوب تھے، اور ان کلمات کے بارے میں بھی اسی طرح کی روایات ہیں کہ یہ ان سے پڑھتے رہیں تو جنت میں درخت لگتا رہتا ہے۔ باقیات الصالحات یعنی باقی رہنے والے عمل وہ یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ وہی ہے لیکن اس میں اب آگے اضافہ ہو گیا ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو لا حول ولا قوة الا باللہ ویسے بھی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ کہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے کوئی حرج نہیں۔ 4 کلمات کون سے ہیں؟
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو سب سے بہترین ہم تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں، اس میں یہ سارا کچھ بھی آ جاتا ہے جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا، اور ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی آ جاتا ہے۔ آگے ہے آسان سا ایک اور عمل ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 دفعہ یہ پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ کیا عمل ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صرف 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 4 غلام آزاد کرنے کا جو ہے ثواب ہے، اور وہ بھی اولاد اسماعیل میں سے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں ایزی ہے، کہیں اپنے پاس نوٹ بنا لیں، لکھ لیں تاکہ ہم جب بھی پڑھیں ہمیں یہ یاد رہیں۔ کل انشاءاللہ پھر یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایپ کے بارے میں بھی بتا دوں کیونکہ اس میں کافی اچھی چیزیں آپ خود ڈاؤن لوڈ کر کے خود بھی پورا دن پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رہے گا، کہیں نوٹس بھی نہیں بنانے پڑیں گے۔ یہاں سے آپ بیک پہ آئیں تو یہ ڈیلی کے کلمات ہیں، یہ اس کا مین پیج ہے۔ یہاں پہ جو ہے یہ آپ یہاں پہ دعا میں سپلیکیشنز میں جائیں، اگر اردو میں ہے تو دعا ہوگا، انگلش میں تو سپلیکیشنز یہاں پہ، تو یہاں پہ یہ کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بہت اچھی چیز یہ حدیث کی اس میں ساری کتابیں ہیں، یہ صحاح ستہ کی جو جتنی بھی کتابیں ہیں یہ اس میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری کتابیں۔ تو کسی نے بھی آپ کو کوئی بھی حدیث بھیجی ہے تو آپ حدیث نمبر سے اس حدیث کو ویریفائی کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، تو کافی یوزفل فیچر ہے اس کا۔ یہاں سے آپ حدیث نمبر بھی سرچ کر سکتے ہیں اور بائی ٹاپک بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، کوئی بھی بائی حدیث نمبر سرچ کر سکتے ہیں کہ کسی نے بھی آپ کو کوئی بھی حدیث بتائی ہے تو وہ کیا ہے، تو یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ایپ کا، آئیے اب ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ 40 لیلہ 40 رات، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچھڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہوئے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔ تو اب یاد رکھے کہ ہم جو ہے جو واقعات پڑھ رہے تھے، کل بھی ایک واقعے کا ہم نے ذکر سنا تھا، یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس کو یاد کرائے جا رہے تھے، اس کے جو ہے وعدے جو ان کے واقعات گزرے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہم نے سنا تھا ان کو یاد کرایا گیا تھا، وہ سمندر پار کرانے کا تھا۔ جب سمندر جو ہے بنی اسرائیل کو پار کرا دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ڈبو دیا تھا۔ اس سے اگلا واقعہ جو آج بیان کیا جا رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں کا وعدہ لیا تھا اور پیچھے سے ان لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ یہ اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ 40 روز کی قرارداد پر بلایا، مصر سے نجات پانے کے بعد، یعنی فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی ہے قانون شریعت اور عملی زندگی کی ہدایت عطا کی جائیں۔ اس کا جو حوالہ ہے بالکل اسی واقعے کا، کیونکہ یہ واقعات اتنے مشہور تھے ان کے ہاں، تو یہ آج بھی بائبل میں پایا جاتا ہے۔ تو ایون یہ انہوں نے ریفرنس بھی دیا ہے کہ بائبل میں کتاب خروج کے باب نمبر اتنے سے اتنے میں یہ واقعہ موجود ہے ان کے ہاں۔
آج بھی موجود ہے۔ تو یہ 40 روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا، تاکہ ایک قوم جو پہلے غلامی میں تھی، بنی اسرائیل، اب وہ آزاد ہو چکی ہے فرعون کے ظلم سے، تو اب ان کے لیے شریعت جو ہے عطا کی جائے، تو 40 شب و روز کے لیے بلایا گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پیچھے سے تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ گائے اور بیل کی پرستش کا مرض بنی اسرائیل کے ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہوئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے، تو انہوں نے من جملہ اور امراض کے ایک یہ مرض بھی اپنے حکمرانوں سے لیا تھا۔ بچھڑے کی پرستش کا یہ واقعہ بائبل کتاب خروج باب نمبر 32 میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ تو اگلا جو واقعہ ہے، یہی والا جو واقعہ ہے کہ جب 40 روز کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کیا پیچھے سے انہوں نے ایک بچھڑا بنا لیا۔ یہ بڑی ڈیٹیل میں واقعہ ہے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ زوجل، جب یہ آئے گا تو اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ البتہ میں مختصر یہ نہیں بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے کوہ طور پہ بلایا، تو پیچھے سے جو سامری تھا اس نے ایک جو ہے سونے کا جو ہے ان کو بچڑا بنا دیا، اور اس میں جو ہے مٹی ڈالی۔ وہ اس مٹی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ سامری کو کچھ اس کے ساتھ عجیب واقعات ہوتے تھے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ جاتے تھے تو وہ ان کے پاؤں کی مٹی چن لیتا تھا، کیونکہ اس مٹی سے وہ دیکھتا تھا کہ اس مٹی میں کچھ خاص ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے وہ فرشتے تھے، تو اس مٹی سے وہ دیکھتا تھا کہ سبزہ اگاتا ہے، تو اس نے وہ مٹی چن لی۔ تو جب اس نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس پہ وہ مٹی ڈالی تو اس میں سے آواز سی آنے لگی، تو اس نے لوگوں کو جو ہے اس طرح سے دھوکے میں مبتلا کیا کہ یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا معبود ہے۔ اور بنی اسرائیل اپنے آگے پیچھے کی قوموں میں جیسے بتایا جا رہا ہے دیکھتے تھے کہ جن لوگوں میں مرض تھا کہ وہ گایوں کی اور جانوروں کی پرستش کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیے کہ اتنا ماڈرن دور ہم سمجھتے ہیں، لیکن انڈیا میں اور ہمارے آس پاس جہاں مشرک پائے جاتے ہیں وہ آج بھی جو ہے گائے کو ایک یعنی ایک اس طرح کی بلیس چیز سمجھتے ہیں، اور اس کو یعنی آج بھی گاڈس مدر یا اس طرح سے نام دے کے اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ اس کی کئی جگہ پہ ابھی بھی پوجا کی جاتی ہے، یعنی اتنی ترقی ہونے کے بعد۔ تو جب آج کل کے دور میں ہے تو اس دور میں کیوں نہیں اتنی جہالت ہوگی؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک جو خود سے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تم نے بہت زیادتی کی۔ اگلا واقعہ پڑھتے ہیں۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من سے، بعدی بعد، ذالکہ یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون احسان مانو، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور جدا جدا کرنے والے احکام، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پالو۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت کو جب کہ تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا رستہ پا سکو۔ یعنی کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم نے جب بچڑے کو معبود بنا کے ظلم کیا، شرک کیا، کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ انہوں نے اللہ کی جو ہے وحدانیت میں، اس کی عبادت میں جو ہے کسی کو شریک بنا لیا، تو بتایا گیا کہ یہ شرک عظیم تھا، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے تم سے معاف کر دیے تاکہ تم احسان مانو۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ کام کر رہے تھے، یہ ظلم کر رہے تھے، تو اس وقت ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب اور فرقان عطا کیا ہے۔ سنتے ہیں فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر کسوٹی ہے۔ یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ یعنی ہم نے کتاب اور فرقان عطا کیا۔ تو فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی۔ کس میں فرق کرنے والی؟ حق و باطل میں۔ ہم نے تمہیں واضح کلیئرلی بتا دیا کہ یہ صحیح رستہ ہے، یہ غلط ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، اور کمپلیٹ ان کو ایک شریعت عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شریعت عطا کی گئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑا، فتوبوا سو تم رجوع کرو، الی طرف بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا، فقتلوا سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانیں، ذالکم خیر یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا، فتابا اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہو بے شک وہ التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کتنی عجیب بات ہے، ایک نبی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجے جو ان کو وحدانیت کی، خالص وحدانیت کی، ایک اللہ کی عبادت کی ترغیب دیں۔ وہ نبی جو ہے ان کو اتنی مصیبتوں سے، غلامی سے نجات دلا کر، سمندر پار کرا کر ان کو جو ہے لائیں، اور وہ نبی جو ہے اللہ کے وعدے کے مطابق ان سے کہیں کہ میں جو ہے آ جاؤں گا، 40 دنوں کا انہیں وعدہ کیا گیا تھا، لیکن پیچھے سے وہ قوم جو ہے اب دیکھیے کہ وہ کسی بچھڑے کو معبود بنا لے، تو اس قوم کی دیکھیے کہ کیا حالت ہوگی۔ تو اس میں جو ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ لوگ لوٹے، انہوں نے اپنے پر ظلم کیا، تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ تو اپنی جانوں کو ہلاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ نہیں، اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گوسالے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی، یعنی بچھڑے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی۔ تو اس کا بھی واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اس شرک کا جو ہے سے، یعنی اس گناہ سے نکلنے کا جو ہے طریقہ یہی تھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، یعنی ایک دوسرے کی جان لے لیں، یعنی کہ اپنی جانوں کو ہلاک کر دیں۔ تو جیسے علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اس کے مطابق 70,000 آدمیوں نے جو ہے ان کا قتل ہوا تھا۔ بلکہ اس کا ہم کچھ واقعہ ہم احسن البیان سے اس کی کچھ تھوڑی بہت تفسیر سن لیتے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے شرک سے متنبہ فرمایا تو انہیں توبہ کا احساس ہوا، اور توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا، یعنی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ توبہ کا ان کے لیے کیا طریقہ تھا؟ اب دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ ہم تو اس کے ہاں معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، ہاں اگر کوئی ایسا واقعہ ہے کہ شریعت کی حد نافذ کرنی ہے، تو اسلامی نظام تو چونکہ ہے ہی نہیں، تو شریعت کے تحت جیسے کچھ عمل ایسے ہیں جن پہ رجم کیا جانا ہے، یا 100 کوڑے لگنے ہیں، یا ہاتھ کاٹے جانے ہیں، ایسی سزائیں ہیں۔ لیکن جیسے پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے، ہم تو بہت زیادہ عافیت میں، تو اب دیکھیے کہ ان کے جو توبہ کا طریقہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کا طریقہ یہ بتایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو۔ اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ایک یہ کہ سب کو 2 صفوں میں کر دیا گیا، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اس سے، اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے، یہ ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق 70,000 جو ہے اس دن قتل ہوئے۔ تو قتل کا طریقہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا وہ شرک کرنے والوں کو سامنے کھڑا کریں اور ان کو قتل کر دیں، اور دوسرا جو بتایا جا رہا ہے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو قتل کریں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ پچھلی قوموں کی شریعت اور ان کی توبہ کا طریقہ۔ اب دیکھیے کہ اصل زندگی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں یعنی مر جانا، شہید ہو جانا، یہ کوئی عام سی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اب وہ لوگ اتنا ظلم عظیم شرک کر چکے تھے، اب آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ اور آخرت میں نعمتیں پانے کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ اس زندگی کو اپنی، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ان کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کر دیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نؤمن ہم نہ مانیں گے، لک تجھے، حتیٰ جب تک، نر اللہ اللہ کو ہم دیکھ لیں، جہرتاً کھلم کھلا، فاخذتکم پھر تمہیں آ لیا، الصاعقہ بجلی کی کڑک، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔
اب یہ سارے واقعہ بالکل شارٹ دیکھیے کہ ایک ایک آیت میں کمپلیٹ واقعے بیان کیے گئے. آگے قرآن میں جگہ جگہ یہ واقعات آئیں گے، ان کی ڈیٹیل آئے گی، ان کی تفصیل سے جو ہے ان کے بارے میں بات ہوگی. اب یہ کلیئرلی جو ہے جیسے قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ بھی یاد کرو، تم یہ بھی یاد کرو. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ واقعات ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہیں. اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا. اب یہ دیکھیے کہ وہ قوم جو ہے اس میں ہر طرح کی یعنی ڈھٹائی اور برائی پائی جاتی تھی. اب انہوں نے کیا کہا کہ ہم موسیٰ تمہارے کہنے کا نہ یقین کریں گے، پہلے ہمیں دکھا دو کہ تمہارا رب یعنی علانیہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو، واقعی تم اللہ سے کلام کرتے ہو. تو جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے تو ہم یقین نہیں کریں گے. تو جب انہوں نے یہ کہا ان کو لے جایا گیا تو ایک زبردست سائقے نے یعنی بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا. اس کی بھی اگر ڈیٹیل میں تفسیر ہے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس پر بطور عتاب ان پر بجلی گری اور مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، ان کی زندگی کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے حتیٰ کہ سب موت کے آغوش میں چلے گئے. تو ان لوگوں نے اتنی سخت ڈیمانڈ کی کہ ہمیں جو ہے دکھایا جائے کہ آپ واقعی اللہ سے کلام کرتے ہیں، ہمیں یعنی رب جو ہے دکھا لو، ہم اللہ کو دیکھ لیں اور ہم دیکھیں کہ وہ آپ سے واقعی کلام کرتا ہے. تو جب اس طرح سے انہوں نے ایسی ڈیمانڈ کی تو ہوا کیا کہ ان کو کوہ طور پہ لے جایا گیا. وہ اللہ کے ظاہرہ اللہ کی جو تاب ہے وہ کوہ طور نہیں برداشت کر سکا، تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے. ان پہ جو ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی، ایک بجلی یعنی گری تو اس کی کڑک سے وہ سب ہلاک ہو گئے یعنی سب مر گئے. تو ہوا کیا کہ وہ دیکھ رہے تھے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ تم اس وقت دیکھ رہے تھے، مراد یہ ہے کہ آگے والے جیسے جیسے وہ مرتے گئے تو پیچھے والے ان کو دیکھ رہے تھے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان کی زندگی کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر سے زندگی عطا کی. آیت نمبر 56 ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو. تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. یہ اشارہ جس واقعے کی طرف یہ ہے، یہاں پہ بھی وہ تفصیل بیان کر دی گئی ہے. جس واقعے کی طرف یہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ 40 شبانہ روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا. اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ تم خدا سے ہم کلام ہوا ہے، کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی. لیکن بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا. اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا. سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا. اب دیکھیے کہ یہ وہ تحریف ہے جو لوگوں نے اپنی کتابوں میں کی ہے. یعنی دیکھیے قرآن میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اس طرح کی جو ہے غلط ڈیمانڈ کی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کا غضب نازل ہوا، بجلی گری، سب ہلاک ہو گئے. لیکن اب دیکھیے کہ ان لوگوں نے بعد میں تحریف کیسے کی. انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کو بھی دیکھا، وہ فلانا اس طرح کا تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے شرفاء تھے یعنی ان کے بڑے بڑے سردار تھے، امیر لوگ تھے، ان پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، یعنی ان کو کچھ بھی تکلیف نہ دی، اور انہوں نے خدا کو بھی دیکھا اور کھایا اور پیا بھی. تو یہ وہ تحریفیں ہیں جو انہوں نے کتابوں میں کر دی ہیں، جبکہ یہاں پہ صاف صاف کلیئرلی جو ہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ہوا کیا تھا. یہ بھی خروج باب بائبل کے ہی اس میں جو ہے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. یعنی ان کی جو تحریف ہے وہ بھی بتا دی، قرآن سے کلیئر ہو گئی ہے. لطف یہ کہ اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی کہ مجھے اپنا جلال دکھا تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا.
تو یہ نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں تحریفیں تو کی ہیں لیکن وہ ہر جگہ اسے رد نہیں کر سکتے کہ واقعی تحریف ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ آگے جا کے انہوں نے یہ بھی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی کہ مجھے جو ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ نہیں دیکھ سکے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے تو وہ خود کیسے دیکھ سکتے تھے؟ جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کے شرفاء نے جو ہے اللہ کو دیکھا اور کھایا اور پیا، تو یہ کلیئر ہے اس لیے کہ جب ایک نبی نہیں دیکھ سکتے تو ان کی قوم کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ بائبل میں تحریف کی گئی ہے۔ آگے پھر کیونکہ آگے سے ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے تو وہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ آج اسی میں ہم نے جتنا سنا ہے اسی پہ ہی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ یہ قوم بھی پچھلی قوموں کی قدموں پہ قدم رکھے گی، تو جیسے جیسے بنی اسرائیل نے یعنی ضد کی کہ ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے، پھر وہ شرک میں پڑ گئے اور وہ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے تھے، تو ایسے ہی یعنی جن جن راستوں پہ وہ چلے انہی رستوں پہ جو ہے یہ امت بھی نہیں چل پڑے گی۔ تو جو ان برائیاں تھیں، اخلاقی برائیاں تھیں، ہر طرح کی پائی جاتی تھیں ان کی قوموں میں۔ تو ایون جب ہمارے نبی معراج پہ تشریف لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اس کے بعد ہمارے نبی کو 50 نمازوں کو تحفہ عطا ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جو بار بار انہیں کہتے رہے کہ جو لوگ ہیں وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، اللہ سے بولو اس میں کچھ کمی کر دے۔ ہمارے نبی گئے، اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی، 40 ہو گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، انہوں نے پوچھا اللہ نے کتنی کی؟ فرمایا 40 کر دی۔ فرمایا لوگ یہ نہیں ادا کر سکیں گے، میں لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر گئے، پھر 30 کر دی گئیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہیں، پھر گئے 20 کر دی گئیں، 10 کر دی گئیں۔ 10 پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میں لوگوں کو جانتا ہوں، میں لوگوں سے واقف ہوں، لوگ یہ نہیں ادا کر سکیں گے۔ پھر جو ہے 5 کر دی گئیں، تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو اچھی طرح سے واقف ہوں، لوگ یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمارے نبی اس کے بعد بول پڑے تھے کہ اب مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب سے دوبارہ جو ہے اس معاملے میں بحث کروں۔ پھر وہاں سے حکم ہو گیا تھا کہ 5 نمازیں ہیں، جو یہ ادا کرے گا اس کو 50 کا اجر ملے گا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ سب سے جو ایک ورث قوم یعنی جو زمین میں رہی ہے بنی اسرائیل، ان پہ بھیجے گئے تھے، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ 5 نمازیں بھی ہیں، یہ بھی کئیوں پہ بھاری ہوں گی، اور آج دیکھیں ویسا ہی ہے کہ 5 نمازیں بھی کئی لوگوں پہ بھاری ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم اپنی نمازوں کو اچھی طرح سے ادا کر سکیں، اور جو ہم نے اذکار سنے ہیں چھوٹے موٹے سے اذکار تھے لیکن آسان سے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو بھی یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔